السلام علیکم ویورز، میں آپ کا میزبان غیر موٹیویشنل خطیب۔ ناظرین، میں تھوڑی دیر پہلے خبریں سن رہا تھا اور ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی لنگر خانے پر پہنچ گئے ہیں، اور وہاں جو انتظامات تھے، عارضی انتظامات جو کیے گئے تھے ان بے روزگار لوگوں کے لیے، ان بے روزگار لوگوں کے لیے ان انتظامات کو بڑھانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اس پہ مجھے ایک ذہین بادشاہ کے جادوئی لنگر خانوں کی کہانی یاد آ گئی۔ وہ کہانی میری ڈائری میں لکھی ہوئی گی، وہ کہانی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آئیے مل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آج کی کہانی ہے یا 1000 سال پرانی کہانی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کے جادوئی لنگر خانوں کی۔ تو ناظرین، کہتے ہیں کہ کسی اجنبی سلطنت کا بہت ہی سخی اور دیالو قسم کا شہنشاہ تھا۔ وزیروں مشیروں کی ایک فوج محل میں کاروبار کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت جائے نماز پر عبادت کی غرض سے کھڑے ہوئے تو باہر پرندوں کے چہچہانے کی آوازوں کی بجائے لوگوں کے چلانے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ چونکہ یہ فجر کا وقت تھا تو بادشاہ کو یہ بڑا معیوب لگا کہ اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں باہر۔ ذل الہی کی عبادت میں خلل پڑ گیا۔ حضور کو غصہ آ گیا۔ محافظوں کو بلایا گیا، کہا معلوم کیا جائے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور یہ شور و غوغا کیوں ہے۔ محافظوں نے بتایا کہ حضور، باہر چند 100 بے روزگار زندگی سے بیزار رعایا حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ شہنشاہ نے اپنے تمام بیربل اور دانا وزیروں کو بلایا اور اس احتجاج کو بغیر کسی خون خرابہ کے ختم کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ چونکہ عوام دوست تھا، اس لیے اپنی ہی عوام پر محافظوں سے ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شام تک تمام وزیر مذاکرات میں ناکام رہے۔ بیزار عوام کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ انہیں روزگار دیا جائے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور تو اور شاہی حکیموں میں سے چند حکیم عوام کی خدمت کے لیے وقف کیے جائیں۔ وزیروں کے لیے یہ مطالبات قابل قبول نہ تھے۔ آدھی رات تک باہر نعرہ بازی چلتی رہی۔ آخرکار بادشاہ نے خلوت میں اپنی سب سے ذہین ملکہ سے اس کا حل نکالنے کو کہا۔ تو ناظرین، چاندنی رات میں جب بادشاہ سلامت سر پر امامہ باندھے اور ہاتھ پر تسبیح لپیٹے جب کھلے آسمان میں نکلے تو چاند کی روشنی بھی حضور کے نور کے آگے جھک گئی۔ بادشاہ سلامت چونکہ بہت نیک آدمی تھے، انہوں نے جھاڑے کی سردی میں جب چھوٹے معصوم بچوں کو بلکتے دیکھا اور بہت سے بوڑھوں کو سردی سے کپ کپاتے دیکھا، عورتیں ٹھٹرتی اکڑوں بیٹھی بادشاہ کی آمد پر اپنے مطالبات کی آوازوں کو بلند کرنے لگیں۔ تمام نوجوان اپنے مطالبات کو بلند آواز میں گانے لگے۔ شہنشاہ نے اپنی تسبیح والا ہاتھ بلند کیا تو سب خاموش ہو گئے۔ بس اسی لمحے بادشاہ سلامت کو ان بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر ترس آ گیا اور حکم جاری کر دیا کہ ان کے مطالبات بعد میں سنے جائیں، لیکن اس سے پہلے ان احتجاجیوں کے لیے پناہ گاہ بنائی جائے اور ان بھوکے نوجوانوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا جائے۔ بس بادشاہ کے کھڑے کھڑے عارضی پناہ گاہ تیار ہو گئی اور ان تمام لوگوں کو وہاں شفٹ کر دیا گیا۔ بادشاہ سلامت نے اگلے دن ان کے مطالبات سننے کی یقین دہانی کروا دی، لیکن مطالبات نہ سنے گئے۔ کافی دن گزر چکے لیکن بادشاہ نے مطالبات نہ سنے۔ لیکن اب لوگ پناہ گاہ اور لنگر خانے کے عادی ہو چکے تھے اور آہستہ آہستہ اپنے مطالبات بھی بھولتے جا رہے تھے۔ بس یہ بادشاہ کی ذہانت اور عوام دوستی تھی کہ روزگار مہیا کرنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن لنگر خانہ کے انتظام بڑھانے کا حکم جاری رہا۔ تو جناب، اس کہانی کا تعلق ہماری موجودہ صورتحال سے بالکل نہیں ہے۔ یہ کہانی تقریباً 1000 سال پرانی ہے، اور 1000 سال پرانی کہانی کو آج اس ماڈرن پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں جوڑنا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کہانی کو اس دور میں مت جانیے۔ بہت شکریہ۔ ایک غیر موٹیویشنل خطیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔